دین حق، دین اسلام یہ مکمل دین ہے۔ ہمارا دین ہمیں صرف عبادت کا طریقہ نہیں بتاتا، بلکہ جینے کا بھی سلیقہ بتاتا ہے، زندگی گزارنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنے دین، اپنی شریعت کا اتباع کرنا ہے۔ آدمی سوچے یہ بھی کر لو اور یہ بھی کر لو، وہ بھی خوش ہو جائیں، یہ بھی خوش ہو جائیں۔ لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ہم کفار و مشرکین کا طریقہ اپنا لیں تو وہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں گے، انگریز خوش ہو جائے گا، امریکن خوش ہو جائے گا، کافر و مشرک خوش ہو جائے گا، تھوڑا سا ان کے ساتھ ہم بھی خوشی منا لیں۔ جبکہ اللہ جل وعلا کا ارشاد گرامی ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ إِلَّا تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ہرگز یہ یہود و نصارہ تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، خوش ہونے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی تم پیروی کرنے لگو۔ اور یہی ہے ہوا جن لوگوں نے یہ سوچ رکھا کہ تھوڑا سا تو یہ بات ہے، بس انگریزوں کا یہ طریقہ اپنا لو وہ خوش ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے نہ انگریزوں کی خوشی کام آنے والی ہے، نہ دنیا داروں کی خوشی کام آنے والی ہے۔ ہمارے لیے سب سے اہم اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہے۔ زمانے صحابہ بلکہ زمانے رسالت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دور میں کچھ یہودی ایمان لے آئے، بہت سارے یہودی ایمان لے آئے۔ تو یہودی شریعت میں جو ہے وہ اونٹ کا گوشت، گائے کا گوشت یہ جائز نہیں تھا۔ یہ خود ان لوگوں نے جو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جو حرام کر دیا تو حرام کر دیا گیا۔ تو جب وہ ایمان لے آئے تو وہ اونٹ کا، گائے کا گوشت نہیں کھاتے تھے کہ بھائی اسلام میں واجب تو ہے نہیں، بھائی اونٹ کا گوشت کھانا واجب نہیں۔ ہم اتنے بڑے ہو گئے آج تک شاید اونٹ کا گوشت نہیں کھایا ہوا، اونٹ دیکھا ہے، دودھ بھی پیا ہے اس کا عرب میں جا کے، لیکن شاید گوشت کھانے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اونٹ کا گوشت، بیل یا گائے کا گوشت یہ اسلام میں واجب نہیں ہے، اور یہودیوں کے نزدیک یہ حرام ہے، تو اگر ہم گوشت نہیں کھائیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ سوچ کر کے ان لوگوں نے اونٹ وغیرہ کا گوشت کھانے سے بچنا شروع کیا، نہیں کھاتے تھے۔ اگر بظاہر دیکھا جائے تو ایک عام سی بات نظر آتی ہے بھائی کہ یہ نہیں کھائیں گے، ہم یہ نہیں کھائیں، واجب تو ہے نہیں۔ جس چیز کا کرنا واجب ہے وہ نہ کرے تو گنہگار ہوں گے۔ ایک زمانہ ہو گیا، اتنے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، کبھی گوشت نہیں کھایا ہم نے اونٹ کا، واجب تو ہے نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے جو اسلام قبول کیا اور وہ ان جانوروں کے گوشت سے بچتے تھے کہ زمانے یہودیت میں وہ نہیں کھاتے تھے، اب بھی نہیں کھائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ دیکھیے اتنی سی بات تھی، لیکن کتنا سخت حکم ہوا جب ان لوگوں نے گوشت کھانا اس سے اعتراض کیا، بچنے لگے، تو اللہ جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا، اس کو سنیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، کوئی ضروری تو ہے نہیں بچنا،
اب خوش ہو جائیں گے انگریز لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ جل وعلا نے کیا فرمایا. صرف وہ گوشت حلال ہے، کھائیں کہ نہ کھائیں، لیکن ان لوگوں نے اس لیے کہ یہودیوں میں، یہودی مذہب میں یہ حرام ہے، لہذا ہم بچیں تو ان کو بھی برا نہیں لگے گا، اس نیت سے وہ بچ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جس بات پر کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھا رہے تھے، گائے کا گوشت نہیں کھا رہے تھے، جو واجب نہیں ہے، بچ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. پورے بھائی کلمہ پڑھا، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کو مان رہے ہیں، قیامت کو مان رہے ہیں، سرکار کو آخری نبی مان رہے ہیں، لیکن ایک حلال چیز وہ نہیں کھا رہے. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ابھی پورے نہیں داخل ہوئے. اسے کیا پتہ چلا کہ ہماری شریعت جو حکم دے ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے، ہمیں اور کسی کو نہیں دیکھنا ہے. اور یہ جو اونٹ کے گوشت سے، گائے کے گوشت سے بچ رہے تھے، تو کیا فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم پر مت چلو، اس کے راستے مت چلو. یعنی اس کو شیطانی راستہ بتایا قرآن مجید میں، نہ کھانے کو. اور یہاں ان کی خوشی میں نہ جانے کیا کیا کھا رہے ہیں، معاذ اللہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایمان تھوڑی جانے والا ہے. اس بات کو آپ پورے طور پر سمجھنے اور گرہ بات کے رکھنے کی کوشش کریں. کیوں کہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے، اور دسمبر کی آخری رات جو ہے اور آنے والے سال کی پہلی رات، کیونکہ یہودیوں عیسائیوں کے نزدیک جو ہے، عیسائیوں کے نزدیک خاص طور سے تاریخ جو بدلتی ہے وہ 12 بجے. ہمارے وہاں تاریخ کب بدلتی ہے؟ سورج ڈوبتے. جیسے ہی سورج ڈوبا تاریخ بدل گئی. اور ان کے نزدیک جو ہے رات کے 12 بجے، جیسے ہی 12 بجتے تو اب 12 سے آگے سوئی گئی تو اب اگلی تاریخ شروع ہو گئی اور پچھلی ختم ہو گئی. تو وہ جو دن آ رہا ہے، وہ رات آ رہی ہے، جس کو جو ہے وہ 31 نائٹ بولتے ہیں. یعنی یہاں پر بھی اردو نہیں بولتے، انگریزی بولتے ہیں، کہ سمجھیں گے یہ بڑا ترقی یافتہ ہے کہ 31 نائٹ بولا. اور اس کو انگریزوں کے ساتھ، انگریز کیا مطلب، یہ انگریز تو کم دکھتے ہیں، بس وہ لوگ یا تو عیسائی ہوں گے یا نئے رنگ روٹ ہوں گے، دنیا دار لوگ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کرنا جو ہے وہ ترقی کی راہ پر چلنا ہے. یاد رکھو یہ ترقی نہیں، یہ سب کچھ راضی ہونے والے نہیں ہیں لوگ، خوش ہونے والے نہیں ہیں. وقتی طور پہ واہ کر دیں گے، ورنہ حکم وہی ہے جو قرآن نے فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود و نصارہ، یہ کفار و مشرکین ہرگز لن داخل ہے، وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز راضی تم سے نہیں ہونے والے ہیں یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کرو. مذہب بدل دو. لہذا میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں، دوسروں سے کائے کو کہوں بھائی، کہ آپ اپنے طور پر اپنے دین اور اپنی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. لہو اللعب، اسلام میں لہو اللعب حرام ہے، کھیل کود. یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے شکار کے بارے میں فرمایا. لوگ شکار کرتے ہیں نا، مچھلی کا شکار، جنگل میں گئے جانوروں کا شکار. تو فرمایا کہ اگر غذاً یا دواءً
اس کا استعمال اس کے لیے ہے، یعنی اس لیے شکار کر رہا ہے کہ یا تو کھائے گا، کھلائے گا، دوا کے طور پر کھلائے، یا فروخت کرے گا، تجارت کرے گا۔ اگر یہ مقصد ہے تو شکار کرنا جائز ہے، چاہے وہ مچھلی کا شکار ہو، چاہے جنگلی جانوروں کا شکار ہو، یہ مقصد کہ ان کا گوشت حاصل ہو، صحت بنے۔ کچھ جانور، کچھ پرندے ایسے ہیں کہ ان کا گوشت بعض بیماریوں میں بڑا مفید ہوتا ہے، تو کیا فرمایا کہ دواءً اور غذاءً، صحت کے لیے، شفا کے لیے اگر شکار کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، جائز ہے، لیکن بطور لہو اللعب، یعنی اس کو گوشت سے مطلب نہیں ہے، صرف مارنے سے مطلب ہے کہ میرا نشانہ دیکھو، کوئی جانور میرے آگے سے بھاگ نہیں سکتا، اس کو مطلب نہیں ہے گوشت سے اٹھا کر ارے ہاں لے جاؤ تم لوگ لے جاؤ، ہم تو مار چکے۔ مچھلی کا شکار کرنے بیٹھے، میں نے دیکھا دن بھر جو ہے پورا دن وہ دریا کے کنارے، تالاب کے کنارے وہ جال لے کے، ہمارے وہاں کٹیا بولتے ہیں، لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ جتنی دیر انہوں نے محنت کی ہے اس سے کم وقت میں تھوڑے سے پیسے میں بازار سے خرید سکتے تھے اگر کھانا ہوتا، اور کھانا تو مقصود ہی نہیں ہے، وہاں دکھانا مقصود ہے کہ دیکھو ہم کیسے شکار کرتے ہیں۔ اب شکار کر لیا، پھر دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ وہ مچھلی ہوئی کیا، تو ایسے کو اعلیٰ حضرت فرمایا کہ یہ لہو و لعب، یہ حرام ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ شریعت مطہرہ میں لہو و لعب کا کتنا سخت ہو گیا، اور یہاں پوری نقالی کر رہے ہیں، آتش بازی ہو رہی ہے، ہلڑ بازی ہو رہی ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے۔ جو ان کے لہو و لعب ہو رہے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ اس رات میں نہ جانے کتنے ہزار کتنے لاکھ خرچ کر دیتے تماشا دیکھنے کے لیے، اور یہ عرب والے نا اپنے کو بڑا متقی پرہیزگار بنتے ہیں۔ ان کا حال یہ کہ ایک سال جو ہے یہ 31 نائٹ جو ہے یہ رمضان میں ہو رہی تھی، تو ان بدماشوں نے دبئی میں اس کا اہتمام کیا کہ سعودی میں جو ہے رمضان شریف میں یہ نہیں کر سکیں گے، اس وقت کی بات ہے، اب تو سب کھل گیا وہاں پر، جب سے اب یہ بادشاہ آیا ہے وہاں تو کسی چیز کو جو ہے اس نے ناجائز ہی نہیں رکھا ہے سوائے معمولات اہل سنت کے۔ اہل سنت کے جو معمولات ہی بس ناجائز ہیں، بقیہ جو ہے وہ سنیما حال بھی کھل گیا ہے۔ پہلے وہاں باقاعدہ حجاب اور نقاب لگا کے، اب جو ہے وہ ہر کاؤنٹر پہ لڑکیوں کو بیٹھا دیا۔ آپ ایئرپورٹ پہ جائیے، مرد لڑکے کم ملیں گے اور لڑکیاں زیادہ ملیں گی، پہلے نہیں تھا ایسا۔ تو وہ جو رمضان مبارک میں 31 بھی آئی تو ان لوگوں نے کیا دبئی میں اس کا اہتمام کیا۔ ان جتنے بھی یہ شیخ ہیں نا بدماش، ان کو دولت مل گئی ہے تو حلال جگہ تو نہیں خرچ کریں گے، حرام ہی میں خرچ کریں گے۔ وہاں آ کر کے ان لوگوں نے رمضان شریف میں موج مستی کے لیے سمندر میں شیپ پر اس سب کا اہتمام کیا، کروڑوں روپے وہاں منا رہے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ صرف انگریزوں کے ساتھ خاص نہیں، ہمارے لیے بھی ہے۔ اور ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کچھ یہ نہیں، پورے۔ اور شان نزول میں نے بتا دیا ہے کہ کتنی بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا سخت حکم دیا، پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ بھی بچو اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ کہ یہ ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں ہے، یہ غیروں کا تہوار ہے۔ ہم ان کے ساتھ ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں گے تو جانتے ہیں اللہ جل وعلا وہ حلیم ہے، وہ کریم ہے، وہ پردہ ڈالتا ہے، لیکن
وہ جبار و قہار بھی ہے، جبار و قہار بھی۔ بھئی یہی یہودیوں کا تو معاملہ تھا کہ ان کے پیغمبر انہوں نے کہا کہ بھئی حکم یہ ہے کہ سنیچر کے روز تم لوگ شکار مت کرنا۔ اس علاقے میں مچھلی ہی جو ہے یہ لوگوں کی دولت تھی، زیادہ زیادہ مچھلی حاصل کرتے، بیچتے، اسی کے ذریعے دوسری چیزیں خریدتے۔ تو حکم آیا کہ ہفتے میں 6 دن تو کرو، تو منع ہے، جال ڈالنا منع ہے۔ تو کیا کیا کہ دریا سے ان لوگوں نے نالی کھودی دور تک، اور اس کے اخیر میں انہوں نے بڑے بڑے گڈھے بنا دیے اور اس کو بند رکھتے تھے، اور جب سنیچر کا دن آتا تو رات میں اس نالی کو کھولتے تھے۔ اب جو مچھلیاں اوپر آئیں وہ جو کود رہی تھی، اب وہ مچھلیاں اس پانی کے ذریعے اس گڈھے میں جا کے گر جاتی۔ اس دن نہیں پکڑتے تھے، جب اتوار کا دن آتا تو جاتے اور ساری مچھلیاں پکڑ لاتے۔ اس دور کے جو نبی تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ ان کو محبوس کر لینا، مقید کر لینا، یہ بھی شکار کرنا ہے، بعد آ جاؤ۔ تو لوگ وہ سب ہنسنے لگے کہ ہم نے کہاں شکار کیا ہے، ہم تو اتوار کو شکار کر رہے ہیں، اتوار کو جا کر مچھلی پکڑتے۔ تو جو نبی تھے انہوں نے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر عذاب آئے تو ہم پر بھی آئے، بیچ میں دیوار کھڑی کر دی۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں نا، اس کو سوچتے ہیں کہ ارے بھائی وہ کر رہا ہے وہ بھگتے گا، اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بیچ میں دیوار کھڑی کر دی، اور وہ خوب موج کر رہے ہیں اور ان کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ دیکھو اچھی خاصی دولت آئی ہے، ہم اتنے دن میں مالدار ہو گئے، اور یہ اچھی خاصی مچھلی آ رہی ہے، یہ نہیں پکڑتے، بیوقوف ہے یہ لوگ۔ ایسے 70 سال تک ان لوگوں نے اس طرح کیا، 1-2 دن نہیں۔ کبھی ہوتا ہے نا کچھ معاملہ ہوتا، کہتے ہیں یار اگر یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا تو عذاب آ جاتا، ہم تو کما رہے ہیں۔ 70 سال تک وہ ایسا کرتے رہے، عذاب الہی ان پر نہیں آیا۔ لیکن اللہ جل وعلا جبار و قہار ہے، جب پکڑ فرماتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب وہ جو دیوار کے اس طرف پوری آبادی تھی، بہت موج مستی کر رہے تھے، ہم ہی لوگ عقل مند ہیں۔ تو اللہ جل وعلا کا قہر نازل ہوا تو اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ سب رات بھر میں سب بندر۔ اب صبح ہوئی تو دیوار کے اس طرف جو لوگ تھے جن لوگوں نے اپنا ایمان بچایا تھا، اللہ کے نبی نے جو حکم دیا تھا اس پر پورے طور پر عامل تھے، ان لوگ اٹھے، کہا کہ روز آنا تو ادھر صبح صبح بڑا شور ہوتا تھا، بڑا ہنگامہ، آج تو کوئی آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ آخر بات کیا، وہ دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو بندر ہی بندر دکھ رہے ہیں، آدمی دکھ ہی نہیں رہا ہے، اور بول بھی نہیں پا رہے، آنسو بہ رہا بس، بول بھی نہیں۔ ایسے ہی 3 دن تک روتے رہے، اور سب کے سب ہلاک ہو گئے، سب ہلاک ہو گئے بندر۔ یہ مت سمجھنا کہ آج جو بندر دکھتے انہی کی نسل ہے، یہ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ ان پر تو عذاب آیا تھا، وہ سب کے سب 3 دن میں جو ہے بالکل مر گئے، سڑ گئے۔ اب ادھر کے لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ تو اچھا ہوا کہ ہم نے دیوار کھڑی کر دی، ادھر عذاب آیا ادھر عذاب نہیں آئی۔ اللہ جل وعلا کا قہر کیسے نازل ہوتا ہے، اس لیے یہ مت سوچو ہم بڑے عقل مند ہیں، ارے وہ تو مولوی لوگ ہیں، وہ تو بولیں گے ہی، ان لوگوں کو عقل تھوڑی ہے، جو کتاب میں لکھا وہی بیان کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، ہماری شریعت بڑی جامع مکمل شریعت ہے۔ جہاں اس نے خوشی منانے کا حکم دیا، خوشی مناؤ شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور جہاں منع کیا ہے ان سے بچو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ عذاب کے لپیٹ میں تم بھی آ جاؤ۔ ہم جو گزشتہ امتوں کے حالات بیان کرتے ہیں، قرآن مجید میں ذکر ہوا، احادیث کریمہ میں ذکر ہوا، وہ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے عقل والو عبرت حاصل کرو۔ اب ہوتا بھی رہتا ہے، بہہ گئے سمندر میں جا رہے ہیں، آتش بازی کر رہے ہیں، کتنے گئے ڈوب کر وہیں مر گئے۔ جلدی اب کوئی جنازے میں نہیں جا رہا کہ پتہ نہیں یہ مرا تو ایمان پر تھا کہ نہیں تھا۔ ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ پہ ختم، محرم سے شروع۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ذی الحجہ میں بھی قربانی، محرم میں بھی قربانی۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا مذہب، ہماری شریعت ہمیں قربانی کا درس اور سبق دیتی ہے۔ ایثار پیش کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، وقت آ جائے تو اپنی جان بھی پیش کرو، لیکن غیروں کی نقالی مت کرو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ جل وعلا نے اپنے کلام مجید میں کامیابی اور ترقی کا ایک نسخہ پیش فرمایا اور ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرے تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ یہ اللہ کا فرمان، جو مستقبل، ماضی، حال سب کا پردہ فرمانے والا، سب سارے حالات کا جاننے والا، وہ فرماتا ہے ترقی اگر چاہتے ہو تو جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانا، اس پہ عمل کیا، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے۔ یہ ہماری دنیا، ہماری زندگی یہ جو ہے قید اس کی ہے۔ آپ کو کوئی معلوم ہے کتنے دن کے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بول سکتا ہے؟ نہ بچہ بول سکتا ہے، نہ بوڑھا بول سکتا ہے کہ میں ابھی جو 10 سال اور زندہ رہوں گا۔ کل کی تو گارنٹی نہیں ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں ارے بھائی جب ہم بوڑھے ہوں گے نا تو ہم جو ہے وہ سچے دل سے توبہ کر کے اور داڑھی مسجد کو آباد کریں گے۔ ارے تم نے گارنٹی لی ہے کہ تو بوڑھا ہوگا؟ کیا جوان نہیں مرتے؟ بچے نہیں مرتے؟ ہر دن کو آخری دن سمجھو۔ کہیں خدا نہ خواستہ گناہوں کے کام میں مبتلا ہو اور موت آ جائے، کتنی خراب موت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، عبادت پا جائے تو یہ بہتر موت اور ہمارے آخرت کی بہتری کی ضمانت ہوگی۔ کہنے کو تو بہت کچھ تھا، لیکن میں بار بار گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں اور جتنا وقت بتایا گا اس سے زیادہ ہو رہا ہے، تو میں آپ سے بس آخری بات یہ کہوں گا، آنے والے 31 دسمبر کی رات ہو، 1 جنوری والی رات ہو، آپ اپنے گھروں میں رہیے۔ اگر جاگ نہیں ہے تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ اب چونکہ لوگوں کے ذہن میں یہی انگریزی مہینے بسے ہوئے ہیں، اسی کے مطابق ان کے سارے کاروبار چل رہے ہیں، تو کم از کم اتنا تو آپ خیال کریں کہ اس سال کے اور اس مہینے کی مناسبت سے ہمارے کاروبار چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پورے سال ہمارے کاروبار کو بہتر فرمائے، ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے۔ حالانکہ یہ منع کیا، ہمارے اللہ نے خود منع فرمایا، مسلمانوں کے کام جو ہیں وہ قمری مہینے سے ہونے چاہیے، شمسی مہینے سے نہیں۔ یہ دسمبر وغیرہ یہ شمسی مہینہ ہے، اور یہ محرم، صفر، ربیع الاخر یہ کیا ہے؟ قمری مہینہ۔ قمر مانے چاند، چاند دیکھ کر کے ابتدا اور چاند دیکھ کر کے انتہا ہے۔ کوشش کریے کہ آپ قمری مہینے کا اپنے معاملات میں لحاظ کیجیے۔ جہاں مجبوری ہے تو وہاں تو ہم زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن جہاں آپ کے اختیار میں کوئی معاملہ ہے تو آپ اس کو قمری مہینے کے اعتبار سے ڈیل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی نافرمانیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، شریعت پر پورے طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا غیروں کی نقالی سے ہمیں محفوظ رکھ اور ہمیں شریعت مطہرہ کے احکام کا پابند بنا۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر مضبوطی کے ساتھ ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے بزرگوں کا
جو نقش قدم ہے مولا اسی پر ہم کو چلا، یہاں بھی ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں رکھ، اور آخرت میں بھی انہی کی معیت میں اور انہی کے دامن کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔